آٹھواں حصہ سبق نمبر 1 روزے کا بیان۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کے معنی ہے رکنا اور چپ رہنا۔ قرآن کریم میں صوم کو صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی نفسانی ہوا و ہوس اور جنسی خواہشات میں بہک کر غلط راہ پر نہ پڑے اور اپنے اندر موجود ضبط اور ثابت قدمی کے جوہر کو ضائع ہونے سے بچائے۔ روزمرہ کے معاملات میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی جوہر کو برباد کر کے اسے ہوا و ہوس کا بندہ بنا دیتی ہے، یعنی کھانا پینا اور عورت مرد کے درمیان جنسی تعلقات۔ انہی چیزوں کو اعتدال میں رکھتے اور ایک مقررہ مدت میں ان سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصدن کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ اسلامی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ روزے جسمانی صحت کو برقرار رکھتے بلکہ اسے بڑھاتے ہیں۔ روزوں سے دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ روزے دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر رکھتے ہیں۔ روزے شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو تقویت دیتے ہیں۔ روزے ملکوتی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ روزے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتے ہیں۔ روزوں سے بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط کی دولت ملتی ہے۔ روزوں سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ روزے بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ روزے نیک کاموں کے لیے اسلامی ذوق و شوق کو ابھارتے ہیں۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا و نمائش سے بری ہے۔ قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ ان فوائد کے علاوہ اور بہت فوائد ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کریم نے روزے کے مقاصد، اس کے اغراض 3 مختصر جملوں میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار کرے۔ دوسرا، ہدایت الہی ملنے پر خدائے کریم کا شکر بجا لائیں کہ اس نے پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر رفعت و عزت کے اوج کمال تک پہنچایا۔ تیسرا یہ کہ مسلمان پرہیزگار بنے اور ان میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے۔ اور روزے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے خدا ترسی کی طاقت انسان کے اندر محکم کر دیتے ہیں، جس کے باعث انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور خدا کے حکم کی عزت اور عظمت اس کے دل میں ایسی جاگزیں ہو جاتی ہے کہ کوئی جذبہ اس پر غالب نہیں آتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان خدا کے حکم کی وجہ سے حرام، ناجائز اور گندی عادتیں چھوڑ دے گا اور ان کے ارتکاب کی بھی جرات نہ کرے گا۔ اسی اخلاقی برتری کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ احادیث میں روزے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بیان کریں۔ احادیث کریمہ روزے کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ حضور پرنور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، اے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔
اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے وہ خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور آخری جہنم سے آزادی۔ روزہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور نصف صبر۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ قریب ہے کہ دنیا کے تعب، مشقت و تھکان سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچواں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ اللہ عز و جل رمضان میں ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب رمضان کی 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جس نے کام پورا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ روزے کے کتنے درجے ہیں؟ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جمع کرنے سے روکنا۔ دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا خاص الخاص کا روزہ جمیع ما سوا اللہ عز و جل، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کائنات کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور 5واں مکروہ تحریمی۔ فرض و واجب کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرض و واجب ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین۔ فرض معین کون سے روزے ہیں؟ فرض معین جیسے رمضان المبارک کے روزے جو اسی ماہ میں ادا کیے جائیں، اور فرض غیر معین جیسے رمضان کے روزوں کی قضا اور کفارے کے روزے، کفارہ خواہ روزہ توڑنے کا ہو یا کسی اور فعل کا۔ واجب معین اور غیر معین کون سے روزے ہیں؟ واجب معین جیسے نظر و منت کا وہ روزہ جس کے لیے وقت معین کر لیا ہو، اور واجب غیر معین جس کے لیے وقت معین نہ ہو۔ نفلی روزے کون کون سے ہیں؟ نفلی روزے جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، ایام بیض یعنی ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، 6 عید کے روزے، صوم داؤد علیہ السلام یعنی 1 دن روزہ 1 دن افطار، پیر اور جمعرات کا روزہ، 15ویں شعبان کا روزہ۔ ان کے علاوہ اور بھی روزے ہیں جن کا ثواب احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ان نفلی روزوں میں کچھ مسنون ہیں اور کچھ مستحب۔ مکروہ تنزیہی کون سے روزے ہیں؟ جیسے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا کہ یہ یہودیوں کا سا روزہ ہے۔ نیروز اور مہرگان کے روزے کہ آتش پرستوں میں رکھے جاتے ہیں۔ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزے رکھنا۔ صوم سکوت
یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے، صوم وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھ لے، یہ سب روزے مکروہ تنزیہی ہیں۔ مکروہ تحریمی کون سے روزے کہلاتے ہیں؟ جیسے عید، بقرعید اور ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کے روزے۔ روزے کی شرائط کیا ہے؟ روزہ دار کا مکلف یعنی عاقل بالغ ہونا اور خاص عورت کے لیے حیض و نفاس سے خالی ہونا روزے کے لیے شرط ہے۔ نابالغ بچہ، لڑکا خواہ لڑکی روزہ رکھے یا نہیں؟ نابالغ لڑکے یا لڑکی پر اگرچہ روزہ فرض نہیں، مگر حکم شریعت یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11واں سال شروع ہو اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں اگر پوری طاقت دیکھی جائے۔ ہاں، رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں۔ روزے کے فرائض یا واجب ہونے کے اسباب کیا ہے؟ روزے کے مختلف اسباب ہیں۔ روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا، روزہ نذر کا سبب منت ماننا، روزہ کفارہ کا سبب قسم توڑنا یا قتل و ظہار وغیرہ۔ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان المبارک کے روزے بھی ہجرت کے دوسرے ہی سال فرض ہوئے، جبکہ لوگ توحید، نماز اور دیگر احکام قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اور چونکہ اصول اسلام کی رو سے فاقہ مستوں کو روزے کی جتنی ضرورت ہے، شکم سیروں کے لیے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، تو یہ کہنا درست نہیں کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا اس لیے ان کو روزوں کا خوگر بنا دیا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ظہور اسلام کے بعد ہی مکی زندگی کا اس کے لیے انتخاب کیا جاتا کہ مسلمانوں کی مالی حالت کے اعتبار سے موضوع ہو سکتا تھا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ روزہ وسط اسلام میں ہجرت کے بعد فرض کیا گیا۔ جو شخص روزہ نہ رکھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے کا بلا عذر شرعی ترک کرنے والا سخت گنہگار اور فاسق و فاجر ہے اور عذاب جہنم کا مستحق۔ اور رمضان المبارک میں جو شخص علانیہ بلا عذر شرعی قصدن کھائے پیے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے، یعنی حاکم اسلام ایسے مسلمان کو تعزیراً قتل کر سکتا ہے۔ قمری حساب سے روزے فرض کرنے میں کیا حکمت ہے؟ خدا و رسول ہی اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، بظاہر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قمری حساب پر رکھنے میں عام مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ قمری مہینہ اول بدل کر آنے سے کل دنیا کے مسلمانوں کے لیے مساوات قائم کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شمسی مہینہ روزوں کے لیے مقرر کر دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ موسم سرما کی سہولت میں روزے رکھتے، وہ نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ گرمی کی سختی اور تکلیف میں رہا کرتے، اور یہ امر عالمگیر دین اسلام کے اصول کے خلاف ہوتا، کیونکہ جب نصف دنیا پر سردی کا موسم ہوتا ہے تو دوسرے نصف پر گرمی کا موسم ہوتا ہے۔